بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں گا کیونکہ پاکستان میں تو میڈیا مکمل طور پر کنٹرول میں ہے. کنٹرولڈ میڈیا، کنٹرولڈ ڈیموکریسی، کنٹرولڈ جوڈیشری اور کنٹرولڈ تحریر و تقریر اور کنٹرولڈ حکمرانی، کنٹرولڈ پارلیمنٹ، کنٹرولڈ سیاسی جماعتیں، یہ تو سب کے سب کنٹرولڈ ہی ہیں. لیکن بیرونی دنیا میں، عالمی ذرائع ابلاغ اور اقتدار کے عالمی ایوانوں میں اور دنیا کی مختلف پارلیمنٹس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اور اب پاکستان کے جو قصے ہیں، جو ظلم و ستم ہے پاکستان کے حکمرانوں کا، اپوزیشن جماعتوں پہ، صحافیوں پہ، میڈیا پہ، ججز پہ، ان سب کا کچا چٹھا جو ہے اور چارج شیٹ جو ہے وہ بیرون ملک، بیرون دنیا تیار کر رہی ہے. اور اب معاملہ جو ہے وہ فوجی حکمرانوں اور سیاسی حکمرانوں کا نہیں رہا، بلکہ اب وہ پاکستان کو مشکل میں دھکیل رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بہت وقت ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، ان چیزوں کو سنبھالنا چاہیے اور ریاست پاکستان کو آگے آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بلا خوف و خطر. اور چند جو انڈیویجولز ہیں جنہوں نے پاکستان کے تمام اداروں پر، پاکستان کے پورے نظام پر زبردستی جبرن قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب، ان کو خط لکھا گیا ہے اور خط لکھا ہے 15 عالمی تنظیموں نے شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. اور ان 15 عالمی تنظیموں میں صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، سب کی سب، اور یہ بین الاقوامی سطح پہ ان کی ایک سے ہے. انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے، اپنے شدید ترین تحفظات کیے ہیں اور مطالبات کیے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو پامال کر دیا گیا ہے، میڈیا کو قید کر دیا گیا ہے، اور صحافیوں کی تحریر و تقریر، اظہار خیال کی آزادی چھین لی گئی ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور پاکستان نے چونکہ سائن کیے ہوئے ہیں، دستخط کیے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے کنونشن پہ، تو پاکستان پابند ہے ان پر عمل کرنے کا. یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ مثالیں دے کر بتایا ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پیکا ایکٹ جو ہے اس کی جو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی انہوں نے شدید ترین الفاظ میں نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کو ختم کرنے کی بھی بات کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے سہراب برکت صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد مثال دی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، مثال نہیں بلکہ ذکر کیا گیا ہے، مینشن کیا گیا ہے شہید عرشے شریف کے قتل کا، کہ انہیں آج تک انصاف نہیں ملا اور انہیں بیرون ملک قتل کر دیا گیا. دوسرا جو مثال انہوں نے دوسرا مینشن کیا ہے، شان دہڑ کو، ان کو بھی قتل کیا گیا. اس کے بعد امتیاز میر کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد نادر عباس بلوچ کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس طریقے سے دیگر صحافیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک افغان جرنلسٹ کو ڈیپورٹ کیا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بیرون ملک جو صحافی موجود ہیں ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا، ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں اور ظالمانہ جھوٹے مقدمات اور ظالمانہ قسم کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ لکھا گیا ہے اور یہ 15 انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی صحافتی تنظیموں کی طرف سے خط ہے. دوسرا، برطانوی پارلیمنٹ میں کل باقاعدہ طور پر بحث کی گئی. عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، غیر انسانی، غیر قانونی سلوک جو کیا جا رہا ہے، ان کو ظالمانہ طریقے سے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ان کے بنیادی حقوق پامال کیے ہوئے ہیں. ان سارے موضوعات پہ کل برطانوی پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور حکومت برطانیہ سے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات مانگے. تو یہ معاملہ بھی کوئی اتنا سمپل نہیں رہا، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. اور عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کی طرح علاج کی غرض سے برطانیہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہوگا، یہ حکومت برطانیہ سے پوچھا. نمبر 2، یہ بھی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے برطانیہ میں ہیں اور ان کی ہر صورت میں ملاقات کروائی جائے اپنے والد محترم سے. تو معاملہ جو ہے اتنا سمپل نہیں رہا جتنا ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں. اور دوسری جانب
ان کا سب سے زیادہ تقیہ جو ہے وہ جناب صدر ٹرمپ پہ ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سالانہ خطاب میں اظہار خیال کرتے ہوئے بہت کچھ کہہ گئے، اور انہوں نے کہا پاک بھارت جنگ کا ذکر تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں، اور 6، 8، 11، 12، 13 جہازوں کے گرانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن کل انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ جنگ نہ رکواتا تو شہباز شریف اس جنگ میں مارے جاتے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، کیا؟ کیونکہ ہم نے اس دن دیکھا تھا پاک بھارت لڑائی ہوئی، اس میں جو میزائل داغے تھے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے عین وسط میں اور خاص طور پہ نور خان ایئر بیس میں بھی داغے گئے تھے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ وہ میزائل وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھی آ سکتے تھے، یا پھر ہمارے عسکری حکمرانوں کی طرف بھی جا سکتے تھے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد ایک وضاحت بھی کی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، لیکن جملہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے بولا ہے اور نکل گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک، پھر اگر ہم ریکال کریں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سوئمنگ پول میں تھا، کبھی کہتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا تھا، کبھی کہتے ہیں میں سوئمنگ پول میں تھا جب مجھے کال آئی ہے۔ تو اب یہ راز ذرا مزید کھل جانے چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی، یہ لڑائی کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے، اور اس بارے میں بھی کچھ تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، اور اس بارے میں تمام خبریں جو ہیں وہ ہمارے بارے میں تمام خبریں جو ہیں وہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور یہی کیوں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نفرت اور ایک لاوا پک رہا ہے، اور اس نفرت اور لاوے کو اگر راستہ نہ دیا گیا اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ لاوا کسی وقت بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اس ریجن کے کئی ممالک، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بہت کچھ ہو چکا ہے، افغانستان میں رجیم چینج ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شام میں رجیم چینج ہو چکا ہے۔ تو عوام کی طاقت کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا۔ ایک سروے کروایا گیا پاکستان میں، اور وہ گیلپ سروے تھا، اور اس میں کہا گیا کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ 49% لوگ جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں، اور 51 مخالفت میں ہیں۔ تو ہم نے کہا ذرا ہم بھی تھوڑا سا ایک سروے کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹویٹر پہ یہ سوال ڈال دیا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلا سروے ہے اور اس میں عمران خان شامل نہیں، سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ آپ کسے پسند کرتے ہیں۔ اس میں نے جو رہنما ڈالے ان میں پاکستان کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف اینڈ مریم صاحبہ، نیتن یاہو اور فیلڈ مارشل کا میں نے نام ڈالا۔ تو یہاں پہ تقریباً 24,833 ووٹ کاسٹ ہوئے، اور جو اوپینین آئی 43% نیتن یاہو اور 28% زرداری صاحب اور بلاول صاحب، اور نواز شریف، شہباز شریف اور مریم 14%، اور جناب فیلڈ مارشل 15%۔ تو یہ عوام کی اوپینین تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں، آپ نے پاکستان کے عوام کو کتنا متنفر کر دیا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اور اپنے طاقت کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر کے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بے توقیر کر کے، ان کو جیلوں میں ڈال کے، ان کے گلے پھاڑ کر یہ سب کچھ کیا گیا۔ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، یا پھر ہمارے دیگر خدیجہ شاہ ہوں، اور صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، ایمان مزاری ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، بہت ساری بے شمار خواتین ہماری جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی نفرت جو ہے وہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے۔ اب میں نے دوسرا سروے کیا، اور دوسرے سروے میں میں نے کہا کہ پہلے سروے میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم زرداری، بلاول عاصم کے مقابلے میں نیتن یاہو نے 43% ووٹ حاصل کیے۔ اب دوسرے سروے کا میرا سوال تھا کہ آپ ان رہنماؤں سے کسے پسند کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ میں نے کہا کہ ری ٹویٹ کریں تاکہ ووٹ آ سکیں۔ تو اس میں ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے 35,706، اور اس میں عمران خان 96% لوگوں نے کہا 96% ہم پسند کرتے ہیں عمران خان کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب 2%، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب 1%، اور نیتن یاہو 1%۔ تو یہ ہے پاکستان کے عوام کی سوچ اور پاکستان کے عوام کی صورتحال۔ اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے، یہ جعلی نظام نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس سے بہتر
کہ عوامی لاوا پھٹے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ختم ہو، بہتر ہوگا کہ آپ خود اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے کسی کو بھی سہارا نہیں مل سکتا، اور جو پچھلے چند دنوں سے ہماری سٹاک مارکیٹ، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مسلسل گر رہی ہے اور کئی ہزار پوائنٹس گر رہی ہے۔ تو اس میں شہزاد پراچا صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اطلاع ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی سٹاک میں اپنی سرمایہ کاری نکالنا شروع کر دی ہے، اور مزید برآں یہ کہ پاکستان نے ٹوٹل بیرونی قرضہ 138 ارب ڈالر ہے، کون اس قرض کو اتارے گا؟ اور موجودہ رجیم تو جہاز خریدنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دبئی اس مرتبہ زیادہ عرصے کے لیے 2 ارب ڈالر قرضہ کو رول اوور کر دے گا۔ تجربہ کار ٹیم کے یہ کارنامے ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو اب آپ کو دیتا ہوں خبر یہ ہے، اس ساری صورتحال میں جو ایک اچھی خبر ہے تو موجود ہے، اور وہ یہ کہ سوچا جا رہا ہے بادشاہ سلامت کو راضی کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے بہت تجربے کر لیے اور بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے دیکھ لیا، بے شمار جھوٹے مقدمات آپ کے کہنے پہ درج کر لیے، بے شمار لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا، بے شمار لوگوں کو ہم نے فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوا دیں، بے شمار لوگوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ہم نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، لیکن اس طاقت کے نتیجے میں ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو آپ چاہتے تھے، یعنی کہ پاکستان کے عوام کو لا تعلق کر دیا جائے، اور جو بونے ہیں، سیاسی بونے اور چند خاندان، ان کو دوبارہ سے مسلط کر دیا جائے۔ عوام یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مہربانی فرمائیں آپ اپنی سوچ کو دوبارہ سے سوچیں اور جائزہ لیں۔ اور اسی لیے اب کچھ ایسی خبریں دلوائی جا رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اقرار کر چکے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل پہ کسی بات پہ راضی ہی نہیں ہو رہا، اور وہ ضدی ہے۔ حالانکہ وہ ضدی نہیں، وہ سمپل ایک بات کہہ رہا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کر دو، جعلی حکمرانوں کو فارغ کرو، صاف شفاف الیکشن کرواؤ، پاکستان کے عوام جسے منتخب کریں اس کے حوالے اقتدار کرو، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے۔ ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ وہ اپنی رہائی نہیں مانگ رہے، وہ ضمانت نہیں مانگ رہے، وہ اپنا علاج نہیں مانگ رہے، کیونکہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے اس پہ ایک تبصرہ کیا کہ جناب یہ بات نہیں ہے رانا صاحب، ڈیل اس کو مل نہیں رہی، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو 4 اگست 2023 گرفتاری سے ایک دن پہلے سے لے کر آج تک بادشاہ سلامت نے جتنے بھی ڈیل آفرز کی، جتنے بھی پیکیجز آفر کیے، اس نے سب کو مسترد کر دیا، کیونکہ اس سب میں یہ تھا کہ بس آپ ایک کام کریں، آپ کو باری آنے پہ باری ہم دے دیں گے، اس جعلی نظام کو قبول کر لیں۔ تو عمران خان نے جعلی نظام قبول نہیں کیا، اس کے بدلے میں انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ کے مقدمات ختم کر دیں گے، آپ کو کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، آپ پرتعیش زندگی گزاریں اندرون ملک یا بیرون ملک۔ اس نے نہیں مانا، اور اسی لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے بے شمار وفود بھیجے گئے اڈیالہ جیل میں۔ وہ تو ایک بے اختیار قیدی ہے، وہ کیسے اپنے اندر سے ماہر کہہ سکتا ہے کہ وفود ملوائے جائیں؟ تو بادشاہ سلامت نے سارے ڈیلز آفرز کی تھیں، انہوں نے ہی وفود کا ارینج کیا تھا، انہی کے کہنے پہ سارے لوگ آئے تھے اور ایک ایک کر کے بھیجتے رہے۔ مقامی جرگے اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ نہیں مانا، اور وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے، اور وہ 4 اگست 2023 سے بھی یہی بات کہہ رہا تھا، اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی اس نے 9 فروری کو اڈیالہ جیل میں جانے والے جنرل صاحب کو بھی یہی بات کہی تھی، لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آئی، اور وہ NRO نہیں مانگ رہا۔ تو ڈیل آپ کو ضرورت ہے، تو اس لیے اپنے دوست سے کہوں گا کہ جناب وہ تو ایک بے اختیار لیکن طاقتور قیدی ہے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ ہر ڈیل جب اس نے آفر کو مسترد کیا، ہر مسترد کرنے کے بعد، ہر پیشکش کے مسترد کرنے کے بعد اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہاں تک کہ اس کو اندھا کر دیا گیا، اور وہ اس وقت بھی وہ کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اصولوں پر قائم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جعلی نظام کو ختم کرو اگر معاملات سیدھے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج نہیں تو کل یہ جعلی نظام کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔